جو موجودہ حالات ہیں ملکی، اس میں بھی اور ہماری زندگیوں میں بھی اس واقعے میں بہت سارا میسیج ہے۔ بادشاہ بڑا خوش تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا جو اس کے ساتھ تھا کہ آج میں خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وزیر نے کہا کچھ نہیں بادشاہ سلام۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پھر بھی کبھی کوئی خیال گزرا ہو، کوئی بات دل میں آئی ہو، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو، کوئی حسرت ایسی ہو، آج مانگو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ کی اتنی وسیع سلطنت ہے، اس میں ایک تھوڑا سا حصہ، چھوٹا سا پارٹ، چھوٹا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ بادشاہ نے کاتب کو بلوایا اور کہا لکھو، ہم اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس کے نام کرتے، آدھا حصہ نام کرتے، مگر ہماری ایک شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے 3 سوالوں کے جوابات دے گا، اور اگر یہ نہ دے سکا تو آگے لکھو اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اب تخت ہے یا تختہ، دونوں چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں اور تمہیں 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے کہ اس کے جوابات معلوم کر کے آ جاؤ، سوچو، غور کرو، جاؤ تلاش کرو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ نمبر 2، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور نمبر 3، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے زندگی کا؟ اور تیسرا یہ کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا 1 ماہ کا وقت ہے اور تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، جاؤ۔ اس نے دوڑ لگا دی، باہر نکلا، شام کو محفل جمائی، سارے صاحبان علم کو جمع کیا۔ جو وہ AI کا دور تو نہیں تھا آج والا، نہ IT کا دور تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ دور تو نہیں تھا، نہ ویب 3 5G کا یہ دور، گوگل بابا بھی نہیں تھا۔ بابے تو تھے لیکن گوگل بابا نہیں تھا۔ آج کل تو بہت بڑا بابا جو ہے وہ گوگل بابا ہے، سب بتا دیتا ہے۔ ظاہر ہے اتنا علم، کتابیں، لائبریری اتنی عام نہیں ہوتی تھی، معلومات اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ جب اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے آگے یہ سوالات رکھے تو وہ جو جوابات آئے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر غلط جواب لے گیا تو گردن جائے گی۔ اپنے شہر سے نکلا، دوسرے شہر پہنچ گیا، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، کریا کریا، بستی بستی، گھومتا گھومتا وہ ان سوالات کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ آخری 3 دن رہ گئے۔ اب وہ مایوس ہو چکا ہے، کپڑے اس کے لیر و لیر، حالت اس کی ایک فقیر کی جیسی۔ تھا وہ وزیر، ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک کٹیا ہے، جھوپڑی ہے، اور وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے، بڑا دانا شخص ہے، تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات۔ مرتا کیا نہ کرتا، پہنچا۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ فقیر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے اپنی جھوپڑی میں، ساتھ میں باہر اس کے پاس ہی ایک کتا بھی ہے، اور دودھ کا پیالہ ہے، کتا جو ہے اس پیالے میں دودھ پی رہا ہے۔ جب یہ گیا، اس کو سلام کیا، بات چیت کی اس نے۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب آپ صحیح جگہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید، ویلکم، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔
وزیر حیران ہوا کہ پہچانا کیسے اس نے کہ میں وزیر ہوں اور میرے پاس 3 سوال ہیں، میری تو فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی۔ اس نے کہا جناب عالی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وزیر ہوں اور میرے 3 سوال ہیں؟ اس نے کہا یہ جو تمہارا بیگ ہے یہ وزیروں کے پاس ہوتا ہے، میں سمجھ گیا تم وزیر ہو۔ سوالات کا مجھے ایسے علم ہوا کہ کبھی میں بھی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اور ایک دن میں بھی بادشاہ سے شرط لگا بیٹھا 3 سوالوں کی، اور تمہاری طرح یہ سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری حالت بھی تمہاری طرح ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے جوابات مل گئے تو میں نے جا کر بادشاہ کی غلامی کرنے سے بہتر میں یہیں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے لگ گیا۔ تمہارے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں، 2 جوابات تو میں ویسے ہی دے دوں گا تمہیں، مگر تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، مفت میں نہیں ملے گا تیسرا جواب۔ ہمارے یہاں بھی مفت کی چیز تو پھر لوگ قدر کہاں کرتے ہیں اس کی۔ اس نے کہا اچھا جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے، آپ لے لو، سب لے لو، بس مجھے جوابات دے دو تاکہ میں وہاں پہنچوں اور آدھی سلطنت لے لوں۔ سودا کوئی برا تھوڑی، میرے پاس جو ہے آپ سارا لے لو، جو اشرفیاں بچی ہیں، جو کچھ بچا ہے آپ لے لو۔ فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیمت میری مرضی کی ہوگی، پہلے تمہارے 2 سوالوں کے جوابات میں دے دیتا ہوں جو مفت میں دے رہا ہوں۔ پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ یہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، اتنا بڑا سچ ہے یہ، یعنی کفن کا یقین ہو نہ ہو، جنازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا یقین کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن موت کا یقین سب، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اب اس سچ کو بھی ہم بھلا بیٹھے۔ روزانہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے عجب کام ہو گیا۔ پہلے تو کبھی کبھی خبر ملتی تھی کسی کی، یا مسجد میں کوئی اعلان ہو جاتا تھا تو پتہ لگ جاتا تھا کہ کسی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے صبح صبح مطلب خبر ملتی ہے، جی وہ بھی چلا گیا، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اور خاص طور پہ جو ظاہر ہے کہ سوشل گیدرنگ جس کی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ اس طرح کے میسیجز بھی زیادہ آتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، دعا کریں فلاں کے لیے، تو روزانہ خبریں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ کی نظروں سے بھی گزرتا ہوگا، جو آپ کے فرینڈز کا سرکل ہے اس میں بھی لوگ پوسٹ لگا دیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے جب جنازہ ہوتا تھا کسی دور میں اور جنازہ لے کر لوگ چلتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی شخص کھڑا ہوا ہے اور جنازہ جا رہا ہے اور وہ سوچتا تھا میں تعزیت کروں تو کس سے کروں، سبھی تو رو رہے ہیں، سب کی آنکھیں نم ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ جو وارث ہے وہ کون ہے۔ وہ اس لیے نہیں رو رہے ہوتے تھے کہ یہ مر گیا، وہ تو کہتے تھے یہ تو چلا گیا، ہماری باری اب آنے والی ہے۔ انہیں اپنی فکر ہوتی تھی جنازہ دیکھ کر۔ اب تو یہ حال ہے کہ جنازے میں کبھی کہیں قبرستان جائیں تو لوگ وہاں بھی سیاسی باتیں، کاروباری لین دین سب چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل یعنی اتنا بڑا سچ جو سامنے ہے، اللہ ہم روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن تو اس نے کہا کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ موت۔ دوسرا اس نے کہا زندگی کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ خود زندگی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ کب کہاں یہ ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، کیسی عجیب بات ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن ہم
اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کیا ہے؟ ایک سراب ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے. یہ کتنا بڑا سچ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. ختم ہوتی جا رہی ہے زندگی. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں. سالگرہ کا مطلب کبھی پتہ ہے سالگرہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ لگانا. پہلے کے دور میں یہ دور تو تھا نہیں کہ آپ نے اپنے مطلب موبائل میں چیزوں میں ڈیٹا رکھ لیا کہیں پہ. لوگ کیا کرتے تھے، ایک رسی کو ٹانگ لیتے تھے اور ہر سال اس میں ایک گرہ لگا دیتے تھے. تو وہ بتاتے تھے اس کی عمر اتنی ہے، اتنی گرہیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ عمر اتنی ہے. ایسا ہی ہے، یاد ہے نا؟ تو سال گرہ. چلو یوں بھی کہہ لیں کہ گر گیا، ختم ہو گیا، تو بھی تو ختم ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک مسافر کی طرح رہنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی مسافر ہو جس کے پاس بورڈنگ کارڈ بھی ہو، موجود ہو، اس کو پتا ہو کہ جانا ہے، اور وہ سامان سارا یوں بکھیر کے بیٹھا ہوا ہو، اس کا بیگ ریڈی ہوگا، وہ اسٹینڈ بائی ہوگا، جیسے کال ہو اور اٹھ کے دوڑ لگا دے. ہم نے تو اتنی ناراضگیاں، لڑائیاں، لین دین کے معاملات اتنے بکھیڑے کیے ہوئے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ہماری ہر چیز بکھری پڑی ہے. زندگی کو سنبھالیں، معاملات کو جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں. ویسے ہی ابھی شعبان المعظم میں 15ویں شب آ رہی ہے، کیا پتہ نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے. جو دل کو صاف کریں، معاملات کو نمٹائیں. آپ کے قرضوں کے معاملات، خاص طور پہ ہمارے یہاں جو یہ قرض کا معاملہ ہے نا، یہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، قرض بڑھتے جا رہے ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. ضرورت، سہولت، آسائش، پھر زیبائش، پھر نمائش، پھر ستائش، سب ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو اب وہ شکر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بار قرض لیا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لے لیں. لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے اور رب کو ناراض کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ زندگی کو آسان کریں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا. لوگوں میں آسانیاں بانٹو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. سمپل کرو لائف. تو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ خود زندگی ہے. اور تیسری بات اس نے کہا جی تیسرا جواب بھی دے دیں لگے ہاتھوں. فقیر نے کہا ایسے نہیں، اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی بھائی. کہنے کہ سرکار یہ جو میرے پاس ہے یہ آپ لے لیجئے. یہ والی قیمت نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ جس پیالے میں کتا دودھ پی رہا تھا اس نے یہ پیالہ اٹھایا اور اس کے آگے رکھ دیا. کہا یہ پیالہ دودھ کا پیو، پھر تیسرے سوال کا میں جواب دوں گا. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں وزیر ہوں، میرا پروٹوکول تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا ہے، اور شاہی محل میں میرا مقام، میرا اسٹیٹس کیا ہے. اس نے پیالہ فقیر نے اٹھایا واپس رکھا. کہا جاؤ گردن کٹواؤ، سارا پتہ لگ جائے گا تمہیں. اب جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی تو ساری عقل ٹھکانے آ گئی. کیا کیا اس نے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، حتیٰ کہ سیلف ریسپیکٹ ہار گئی، اور اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گیا.
کہ آپ بتاؤ تیسرا جواب. اس نے کہا یہی جواب ہے. اس نے کہا یہی جواب ہے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری غرض ہے. کیا ہے؟ غرض. یہ غرض انسان کو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پینے پر مجبور کر دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آج اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے غرض ہے. پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, پتہ ہے, لیکن اپنے غرض اور مفاد کی خاطر, اپنے حرص کی خاطر کیے جا رہے ہیں. ملک داؤ پہ لگ گئے, عزتیں داؤ پہ لگ گئیں, پرواہ نہیں ہے کسی کو. کیا ہے؟ غرض ہے, ذاتی مفاد ہے ان کا. اس مفاد کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے انسان. اور غرض کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے غرض, بے لوس, مخلص ہو جانا. یہ اس کا. اللہ کو مخلص لوگ بہت زیادہ. آپ میں سے پتہ لگ جائے کسی کو یہ جو فلاں شخص ہے یہ آپ سے ملتا ہے کسی غرض سے, آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ دل سے اتر جائے گا. اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ شخص اپنی غرض کی خاطر ہی آتا ہے میرے پاس, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے پاس صرف غرض کی خاطر ہی جائے. یعنی ایک شخص اپنے رب کو اس وقت یاد کرتا ہے جب اس کو کوئی غرض ہوتی. سوچیں, وہ رب اس کی اس غرض کو تو پورا کر دیتا ہے, منع نہیں ہے. اس جو سوال کرے گا اسے عطا کیا جائے گا. وہ وہی ذات ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے. لیکن اس نے کیا فرمایا کہ اسے مخلصین پسند ہیں. ہماری دوستیاں جتنی ہیں وہ غرض کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے, کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں. وہ دوستیاں یہاں بھی کام آئیں گی اور وہاں بھی کام آئیں گی. تو کوئی بھی کام کریں اخلاص سے کریں, بے غرض ہو جائیں. بابا جی ایک بات کہا کرتے تھے, علی بھائی ایک جملہ فرماتے تھے کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو 2 کام کر لو. پوچھا بابا جی وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا یہ کہ بے غرض ہو جاؤ اور دوسرا بے ضرر ہو جاؤ. نمبر 1 بے غرض ہو جاؤ, نمبر 2 بے ضرر ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اللہ کو مخلص لوگ پسند ہیں. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو اس لیے پانی پلایا کہ وہ پیاسا تھا, اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے اس کو بخش دیا. اس بارگاہ میں کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں دیکھے جاتے, وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے, کون کتنا مخلص ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری چمک دمک چیزیں نہیں, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. دنیا تمہارے چہرے دیکھتی ہے, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو جو بھی کام کریں بے غرض ہو کر کریں. مطلب آپ نے ایک بینک میں پیسے رکھتے رہے اور دوسری طرف سے آپ نے چیک کاٹ کے دے رہے ہیں, پیسے نکل رہے ہیں, اور بعد میں آپ بینک میں جا کے کہیں کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا تھا, میرا ڈپوزٹ کہاں ہے؟ کہیں بھائی وہ نکال لیا تھا تم نے. یعنی آپ نے جو دکھاوا کیا, لوگوں کے لیے کیا, تو وہ قیامت کے دن وہ نیکیاں کہاں ہوں گی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا, وہ کہے گا میرے مالک میں نے بڑی کتابیں پڑھی, علم حاصل کیا, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اور لوگوں نے واہ واہ کر دی. ایک سخی کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں بہت مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مال بانٹا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے, اٹھاؤ ڈالو اس کو. شہید لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگ مجھے بہادر کہیں. جب بھی کریں کس کے لیے کریں؟
اللہ کے لیے. تھوڑا عمل بھی ہوگا نا وہ بہت کہلائے گا وہاں پہ، کیونکہ وہ اس کے لیے ہے. ہم جب پسند نہیں کرتے انسان ہو کر کہ کوئی شخص غرض سے ہم سے تعلق رکھے، تو وہ خالق کائنات تو بے نیاز ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جو محبت کرے میرے لیے کرے، میرا بندہ بن کر آئے. استاد واصف صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، اب یہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ سے اللہ کے سوا سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ سے اللہ کے سوا سب کچھ مانگتے ہیں. کبھی ہم نے رب کو نہیں مانگا کہ میرے مالک تو اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب کا عشق دے دے. بھائی جب ہیرے نہیں ہیرے والا ہی مل گیا، جب خالق کائنات سے کسی کی دوستی ہو گئی، اس کے محبوب کا عشق اسے مل گیا، تو اسے اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے مخلص بن جائے. اللہ تعالیٰ مخلصین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے.